الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اپنے پچھلے درس میں نے عرض کی تھی کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا لازمی ہے، اور سورہ فاتحہ کی جب پہلی آیت مبارکہ ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تمام کائنات کا مالک ہے، تو پھر ہمیں جب یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا بھی مالک ہے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب اس کی مرضی کیسے پتہ چلے گی؟ یا تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور یا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اخلاق مبارک کو سیکھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم قرآن کریم نہیں سیکھیں گے ہم نہ تو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے 24 گھنٹوں کی سیکوینس اللہ کی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی سیرت، حدیث پاک، یہ سیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ کن لوگوں سے فرما دیجئے؟ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ فَاتَّبِعُونِی، کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر لیں۔ کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی سنتوں کے مطابق گزرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے۔ اور اگر نہ تو تم میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کے پیار کرو، نہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام کرو، نہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حد سے زیادہ عزت کرو، نہ ہی میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر اپنی زندگیوں کو
میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھالو تو پھر تم کبھی بھی اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ پھر جو تم اقرار کرتے ہو کہ اے اللہ ہم نے تجھے مالک مانا ہے، پھر جو تم اقرار کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تمہاری ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ پھر تمہارے قول اور تمہارے فعل میں تضاد ہے، پھر تم کہہ کچھ رہے ہو کر کچھ رہے ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی جب زبان سے ہم اقرار کر لیتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، تو پھر ہمارے دل کو بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہماری نگاہوں کو بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ تو پھر جو ہم نے اقرار کیا ہے یہ ہمارا اقرار سچا ہو جائے گا، اور دل و نگاہ اس وقت مسلمان ہوں گے جب پہلے ہم قرآن و سنت کو سیکھیں گے، ان پہ تدبر کریں گے، ان پہ تفکر کریں گے، اور پھر پہلے اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے ڈھانچے میں ڈھالیں گے، پھر اپنے گھر والوں کی زندگیوں کو، اپنے عزیز و اقربا کی زندگیوں کو، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہوگی ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ پریارٹی ہم نے اپنا لی، اگر یہ چیزیں ہماری پریارٹی لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہو گئیں، تو پھر ہم نے اللہ کو جو نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے باوضو اپنا مالک مانا ہے، پھر یہ دعویٰ سچا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جب تک ہم اس راستے پہ چلتے رہیں گے، یہ دعویٰ جو ہم زبان سے کر رہے ہیں اس کی جھلک ہمارے اعمال کے اندر نظر آتی رہے گی، ہم اپنے دعوے کے اندر سچے رہیں گے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کہیں چھوٹی موٹی غلطی نادانستہ یا کبھی دانستہ بھی ہو جائے، سچی اور سچی توبہ کر لیں گے، رب کو منا لیں گے، اور منانے کے بعد حتی الامکان کوشش کریں گے کہ وہ غلطی ریپیٹ نہ ہو، وہ غلطی ریپیٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد جو اگلی آیہ مبارکہ ہے وہ ہے الرحمن الرحیم۔ رحمان اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے رحم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، جس کا رحم لامحدود ہوتا ہے، جس کا رحم ہر شے سے بالا تر بھی ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ کائنات کی تمام چیزیں مل کے بھی نہیں لگا سکتی، کیونکہ ہماری عقلیں محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رحم لامحدود ہے، اور محدود کی لامحدود کے ساتھ نسبت نہیں ہوتی۔ اگلا لفظ ہے الرحیم۔ الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات کا، جو ذات رحمان ہے، جس ذات کا رحم، جس ذات کی رحمت لامحدود ہے، وہ کنٹینوس بھی ہے، اس کی لامحدود رحمتوں کا ظہور 24 گھنٹے کی ہر آن میں ہو رہا ہے۔ کوئی فریکشنل سیکنڈ بھی ایسا نہیں، وقت کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی the smallest unit of the time بھی اس کی رحمت سے خالی نہیں۔ تو کتنی خوبصورت ترتیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ اے میرے بندے، میری رحمتیں لامحدود بھی ہیں اور ہر آن، ہر لمحے ان کا ظہور بھی ہو رہا ہے۔ تو میرا بندہ بن جانا،
مجھ سے میری رحمتوں کا سوال کیا کر، اپنے جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، 5 وقت میرے گھر میں آ کے میرے سے بات کیا کر، میرے سے ڈسکس کیا کر، میرے سے لو لگایا کر۔ میں وہ ہستی ہوں جو وہ ہوا علی کل شیء قدیر کی شانوں کا مالک ہوں۔ کوئی مسئلہ جو تمام دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، میرے لیے وہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میری شان یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میں جب کسی کام کے، کسی شے کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں تو مجھے اس کے لیے کوئی میٹیریل اکٹھا نہیں کرنا پڑتا، مجھے اس کے لیے کوئی وقت درکار نہیں ہوتا، مجھے اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرنی ہوتی، کوئی ٹیم نہیں بنانی ہوتی، کوئی ہوم ورک نہیں کرنا ہوتا۔ میں اتنا فرماتا ہوں کن، اور میرے فرمانے کی دیر ہوتی ہے، فیکون، وہ شے ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ تو میں، اے میرے بندے، کن فیکون کی شانوں کا مالک ہوں، اور پھر میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، مجھ سے مانگا کرو۔ اگلی آیہ مبارکہ ہے مالک یوم الدین۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو روز جزا کا مالک ہے۔ اس آیت مبارکہ پہ غور کیجئے گا کہ ہم ہر نماز میں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جسے یوم جزا کہا جاتا ہے۔ جزا کہتے ہیں بدلہ، یوم کہتے ہیں دن کو، یعنی بدلہ یا بدلے ملنے کا دن، یعنی جو نیکیاں کی ہوں گی ان کا اجر بھی ملے گا، اور جو برائیاں کی ہوں گی ان کی سزا بھی ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ سچی اور سچی توبہ نصیب ہو جائے، مالک کون و مکان ہماری برائیوں سے درگزر فرما لیں، لیکن یوم جزا بڑا سخت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر برائی اور ذرہ برابر نیکی، آیت پاک کا مفہوم ہے، یہ سامنے لائی جائے گی، ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر برائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ایک ریکارڈنگ سسٹم رکھا ہوا ہے، یہ جتنے اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زبان پہ مہر لگا دوں گا، ان کے ہاتھ بولیں گے، ہاتھوں سے جو جرائم کیے ہوں گے ہاتھ اس کی گواہی دیں گے، پاؤں بولیں گے، جن غلط راستوں پہ پاؤں سے یہ چل کے گئے ہوں گے پاؤں بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی انہوں نے یہ کام تیری مرضی کے خلاف کیے تھے۔ زمین میں جو ریکارڈنگ ہے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیکچر بھی جو آپ سن رہے ہیں یہ ریکارڈڈ ہے، میں جو کچھ بولوں گا اسے آپ سن بھی سکیں گے، میری تصویر دیکھ بھی سکیں گے۔ اسی طرح زمین کے جس جس حصے پہ جو جو انسان نے گناہ کیے ہوں گے، یہ ایک فلم کی صورت میں انسان کے سامنے یہ فلم چلا دی جائے گی۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بہت خوبصورت فرمانے والی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ جس گناہ کا گواہ کوئی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ خود اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو مالک بھی مان لیا، رحمان اور رحیم بھی مان لیا، یوم جزا کا مالک بھی مان لیا، تو پھر نافرمانیاں کرنے کی گنجائش کوئی نہیں بچتی۔ پھر زندگی کا رخ قرآن و سنت کی طرف موڑنا پڑے گا۔
پھر زندگی کا رخ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف موڑنا پڑے گا۔ پھر اپنے دن اور رات کے جتنے سیکنڈز بھی صرف ہو رہے ہیں انہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اشدہ محبت کرنا پڑے گی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کے پیار کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرنی پڑے گی، ٹوٹ کے عشق کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہر شے سے زیادہ پیار کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، پنجتن پاک کا، جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا، جمیع اولیاء اعظام کا، اور جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا اکرام بھی کرنا پڑے گا، اور اپنی زندگیوں کا رخ ان کی خوبصورت زندگیوں کی طرف موڑنا پڑے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم رات 9 بجے خبریں سن کے اپنی گھڑی کی سوئیاں تو پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم سے ملا لیتے ہیں، لیکن کبھی اپنے دماغ کی، اپنے دل کی، اپنے تمام اعضاء کی سوئیوں کو قرآن و سنت سے کبھی نہیں ملایا۔ میرے بھائیوں، جب میں نے اقرار کر لیا کہ میں مسلمان ہوں تو یہ اقرار چیخ چیخ کے مجھے کہہ رہا ہے، پکار پکار کے مجھے کہہ رہا ہے کہ تو آزاد نہیں ہے، اعضاء تیرے ہیں، مرضی اللہ کی ہے، آنکھیں تیری ہیں، مرضی اللہ کی ہے، دماغ تیرا ہے، مرضی اللہ کی ہے، دل تیرا ہے، مرضی اللہ کی ہے، کیونکہ حقیقی مالک اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ بس اس نقطے کو سمجھ لیں، حقیقی مالک اللہ ہے۔ جب یہ بات میری زبان سے میرے دل میں اتر جاتی ہے اور مجھے ہر لمحے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری باتیں سن رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ اندھیری رات کے اندر کالے پہاڑ کے کالے پتھروں کے اوپر چلنے والی ایک چونٹی کو بھی ایسے دیکھ رہا ہے جیسے ایک ہاتھی کو بڑی بڑی کہکشاؤں کو دیکھ رہا ہے، اور ایک شے کو دیکھنا اسے دوسری شے سے غافل نہیں کرتا۔ تو وہ جو سمیع اور بصیر رب ہے میرے بھائیوں، اس کے ساتھ تعلق استوار کرنا پڑے گا، اس سے پیار کرنا پڑے گا۔ وہ فرماتا ہے نا کہ ہے کوئی مجھ سے زیادہ پیار کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے زیادہ نعمتیں عطا فرمانے والا، ہے کوئی مجھ سے زیادہ تیری فریاد سننے والا، میں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو آنا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بڑی دکھی پکار، اے انسان کس شے نے تجھے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا، کس شے نے تجھے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا؟ کوئی مجھ سے زیادہ پیار کرنے والا مل گیا ہے، کوئی مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا مل گیا ہے، کوئی مجھ سے زیادہ معاف فرمانے والا مل گیا ہے، کوئی مجھ سے زیادہ نعمتیں عطا فرمانے والا مل گیا ہے، کوئی مجھ سے زیادہ تمہاری کیئر کرنے والا مل گیا ہے، کوئی مجھ سے زیادہ اور اشدہ تمہارا خیال کرنے والا مل گیا ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو انسان پلٹا میری طرف، پلٹا میری طرف، پلٹا میری طرف، آ جا، میری رحمت تیری واپسی کا انتظار کر رہی۔ توبہ، تو ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، اگر تو زمین و آسمان کی تمام سپیس کو بھی گناہوں سے بھر دے، کبھی میرے سامنے گڑ گڑا کے تو دیکھ لیں، کبھی میرے سامنے رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے تو دیکھ لیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ توبہ کا کنسیپٹ بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اے میرے صحابہ، تصور کرو کہ ایک بندہ ایک صحرا کا سفر کر رہا ہے، اس کی جو سواری ہے، کھانے پینے کا تمام سامان اس سواری کے اوپر لدا ہوا ہے، اور راستہ بھی سواری کو پتہ ہے، لیکن اچانک اس کی سواری گم ہو جاتی ہے۔ یہ بندہ بڑا تلاش کرتا ہے لیکن اسے سواری نہیں مل رہی، کبھی دائیں بھاگتا ہے، کبھی بائیں بھاگتا ہے، کبھی اس طرف بھاگتا ہے، کبھی اس طرف بھاگتا ہے۔ اب صحرا ہے، گرمی ہے، کرتے کرتے تھک ہار کے گر جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اب تو نہ مجھے راستے کا پتہ ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے، نہ کھانے کے لیے خوراک ہے۔ اب بالکل حالت یہ ہو جاتی ہے کہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور مایوس ہو کے جب گرتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے یہ دیکھتا ہے تو اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، جس کے اوپر پانی بھی ہے، جس کے اوپر کھانا بھی ہے، جس کے اوپر بیٹھ کے یہ صحرا سے نکل کے اپنے گھر بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، آقا مولا وسلم، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، اس بندے کی خوشی کا تو کوئی کنارہ نہیں ہوگا، اس بندے کی خوشی کا تو کوئی اندازہ نہیں ہوگا، اس بندے کی خوشی کو تو ماپا ہی نہیں جا سکتا، تولا ہی نہیں جا سکتا، اس کو تو بے انتہا خوشی ہوگی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان غور سے سنیے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی زبان سے، خوبصورت لبوں سے جو الفاظ ادا ہوئے وہ سننے کے قابل ہیں، وہ سمجھنے کے قابل ہیں، وہ غور کرنے کے قابل ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جتنی خوشی اس بندے کو ہوگی اس سے کہیں زیادہ خوشی جب ایک خطا کار بندہ، ایک گناہ گار بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے، تو اتنی خوشی اس سواری والے کو نہیں ہوگی جتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام ہے سچی اور سچی توبہ، توبۃ النصوحہ۔ توبہ کی تعریف یہ ہے، بڑی سادہ زبان میں سمجھا رہا ہوں، کہ میں نے فرض کر لیں کہ جانا پشاور تھا، اور میں جس راستے پہ چل نکلا ہوں وہ لاہور جا رہا ہے۔ اب چلتے ہوئے اگر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں میں غلط سمت میں جا رہا ہوں، تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اپنی سمت ٹھیک کرنی پڑے گی، مجھے اپنے قدم روک کے اس راستے پہ چلنا پڑے گا جو راستہ مجھے پشاور لے کے جائے گا۔ میرے بھائیوں، سچی توبہ کرنی ہے، پھر اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ جو قرآن کا راستہ ہے۔ قرآن کا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو اپنے اوقات کے اندر، اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں گے، اگر ہم قرآن کریم کے نور سے اپنی زندگیوں کو مزین کر لیں گے، اگر ہم قرآن کریم کے نور سے اپنے دن اور رات کو سجا لیں گے، اگر ہم قرآن کریم کے نور سے اپنی تجارتوں کو، اپنی جلوتوں کو، اپنی خلوتوں کو، اپنے تمام معاشی معاملات کو سجا لیں گے، قرآن کریم کے نور سے روشنی حاصل کر لیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے نور ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اپنے دن رات کو چمکا لیں گے، اور قرآن کریم کی جو تشریح میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اس میں
اضافہ کیے بغیر، کیونکہ قرآن کریم کی وہی تفسیر، وہی تشریح معتبر ہے، وہی تفسیر ہم نے سیکھنی ہے جو یا تو مالک کون و مکان نے خود قرآن کریم میں فرمائی ہے، اور یا زبان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ذریعے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں، جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اس کے مطابق جب ہم اپنی زندگیوں کو ایڈجسٹ کر لیں گے، جب ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بولنا، ہمارا سوچنا، ہمارا محبت کرنا، ہمارے تعلقات، ہماری معیشت، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہماری جلوتیں، ہماری خلوتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھل جائیں گی، تو پھر ہم اپنے دعوے میں سچے ہو جائیں گے کہ ہم نے اللہ کو اپنا مالک مان لیا ہے، اللہ کو رحمان اور رحیم مان لیا ہے، اور یوم جزا کی تیاری ہم نے شروع کر دی ہے۔ اور جب تک ان باتوں میں سے کسی ایک بات کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، یعنی قرآن کریم کو نہیں سیکھیں گے، اسوہ حسنہ کو نہیں سیکھیں گے، یا سیکھ کر ان پہ عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا دعویٰ صرف ایک دعویٰ رہے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ کافی ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن یہ صرف زبان کی حد تک پتہ ہیں، یہ باتیں ہمارے دل میں نہیں اتری۔ ان باتوں کو بار بار ہم نے سننا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ میں اس کائنات میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں۔ میرے رب نے یہ جو کائنات کا اتنا پورا ایک بہت بڑا سسٹم سجایا ہے، یہ جو کھرب ہا کہکشائیں سجائی ہیں، یہ ساری میرے لیے ہیں، اور میں نے اس کائنات میں گم نہیں جانا، اس پہ غور کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، لیکن اس سے بھی اپنے اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اور پھر اپنے مقصد کو پہچاننا ہے، اور با مقصد زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو زندگی ایسے گزارنی ہے کہ موت ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، اور پھر موت کی تیاری ہوتی رہے۔ سارے کام کریں جتنے بھی جائز ہیں دین کے اندر، نوکری کریں، تجارت کریں، بیوی بچوں کو پالیں، غریبوں کی مدد کریں، لیکن یہ تمام کام اپنے مقصد کے لیے کریں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ لاہور جا رہا ہے، پھر وہی مثال ریپیٹ کرتا ہوں، تو اب وہ چاہے کار کے ذریعے جائے، چاہے بس کے ذریعے جائے، ٹرین کے ذریعے جائے، جہاز کے ذریعے جائے، اب اس کے سورسز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن منزل ایک ہوگی۔ تو ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، اگر ان سارے معاملات میں ہمیں اخلاص نیت نصیب ہو جائے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہم ہر وہ کام کریں جو قرآن و سنت کی روح سے جائز ہو، پہلی کنڈیشن، دوسرا قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور پھر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، بس دکھلاوے کے لیے نہ ہو، کیونکہ ریاکاری، دکھلاوا، ان کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا شرک فرمایا ہے، شرک اصغر فرمایا ہے۔ ہم تو اپنی طرف سے بڑے سے بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن وہ ہمارے نامہ اعمال میں شرک اصغر میں لکھا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کام کے کرنے سے ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا، مخلوق کو راضی کرنا ہوتا ہے یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن و سنت سیکھ کے، اخلاص نیت اپنے اندر پیدا کر کے چل پڑیں۔ کوئی پتہ نہیں، زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کوئی پتہ نہیں میری زندگی کی کتاب کے کتنے صفحات ہیں، اور ہر آنے والی صبح زندگی کی کتاب کا ایک صفحہ الٹ دیتی ہے۔ کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آج میری کتاب زندگی کا آخری پیج الٹ دیا گیا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کپڑا جس میں تجھے کفن دیا جانا ہے وہ بازار میں آ چکا ہو اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ جو چلے گئے ہیں، کبھی قبرستان میں جا کے دیکھا کرو نا، وہ کیا لے کے گئے ہیں۔ یہ رات اندھیری اور وہ قبریں، قبرستان میں اکیلا ایک گڑھا جس کے اندر بڑے پیارے بڑے بڑے ہمارے عزیز ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری اندر کی آنکھ نہیں کھلتی، پھر بھی ہمارے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلتی۔ اس لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت۔ میرے بھائیوں، دنیا کماؤ، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت بات مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ دنیا میرے ہاتھ میں دینا، اسے میرے دل سے دور رکھنا۔ دنیا ہاتھ میں ہونی چاہیے، یہ دل میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جب مر جائیں گے، اپنے پیارے جب اپنے ہاتھوں سے ہمیں دفن کر کے آ جائیں گے تو پھر ہم ہوں گے اور اندھیری قبر ہوگی، اور پھر کسی نے ہمارے پاس قبر کے اندر نہیں آنا۔ وہ میرا شعر ہے نا، یہ شعر سننے سے پہلے کچھ تسبیحات سن لیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح یعنی 101 بار سبحان اللہ، ایک تسبیح الحمدللہ، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، اور ایک تسبیح اللہ اکبر۔ یہ وہ عظیم ورد ہیں جن کا بہت زیادہ اجر آتا ہے حدیث پاک کے اندر۔ اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان کے خلاف ایٹم بم ہے، یہ جب انسان کثرت سے پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے عرش کے خزانے سے یہ کلمات عطا ہوئے ہیں اور اس میں 90 مسائل کا حل ہے، اور تمہاری غربت، تمہاری بیماریاں، تمہاری ٹینشنیں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اور پھر کوئی اور پریشانی ہو جس کا حل نہ نکلتا ہو تو آیت کریمہ کا ورد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت کے ساتھ کلمہ پاک کا ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر وہ وظیفہ جو تمام اولیاء اعظام کا وظیفہ رہا، ان وظائف کے ساتھ ساتھ درود و سلام، کثرت کے ساتھ درود و سلام۔ جب یہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے، 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز، رزق حلال، جھوٹ سے پرہیز، امانت میں خیانت نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا، کام نہیں تولنا، کسی کی ماں بہن بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھنا، غریبوں پہ اپنا مال خرچ کرنا ہے، یتیم کے آنسو پوچھنے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، بڑوں کی تعظیم کرنی ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، بیوی کے حقوق، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، قرآن کریم کو سیکھنا ہے، لوگوں سے پیار کرنا ہے، نفرتیں نہیں کرنی۔ یہ زندگی تو پیار کرنے کے لیے کم ہے، پتہ نہیں لوگ نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اور زندہ اس طرح رہنا ہے
کہ جو پیغام میں شعر کے اندر دینے لگا ہوں یہ ہر وقت نگاہ کے سامنے رہے اور آخرت کی تیاری ہوتی رہے۔ یہ شعر سنا کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا، پھر اسی جگہ سے اگلے درس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ شعر غور سے سنیے گا، اسے اپنے دل دماغ میں محفوظ کر کے اس کے مطابق زندگیاں گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ رات قبر دی ڈاڈی اوکھی ہو، رات قبر دی ڈاڈی اوکھی تے ہر ایک اتے ہو، نہ اتھے مائی باپ تے بھائی تے نہ کوئی دل دا جانی۔ اور میاں بخش صاحب فرماتے ہیں، رات پئیتے سارے پنچھی تے مڑ کے گھر نو آئے تے او نہیں آئے محمد بخشا تے جنہاں نو موت اٹھائے۔